جو پارلیمان ہے اس پارلیمان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو جعلی فارم 47 کے تحت آئے ہوئے ہیں. پارلیمان جعلی پارلیمان کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی اور اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے دے رہی ہے جس کے 24 کروڑ عوام کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس ملک کی بے لگام ایجنسیوں کے آگے پھینک دیا. اس سے اوپر جو ایجنسیاں ہیں وہ کسی کو بھی اٹھا لیتی ہیں. پشاور سے 4 تاجر اٹھائے ہوئے ہیں 1 سال سے. ان 4 تاجروں کا پتہ ہی نہیں ہے 1 سال سے کیوں کہاں ہیں. زمین بے آئین بن چکا ہے, یہاں پہ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. تو شاکر روان نہیں ڈرا, شاکر روان کے ساتھ جا کیا کیا وہ نہیں ڈرا, آغا سرور نہیں ڈرا. کتنی لمبی فہرست ہے, ارشد شریف کو قتل کر دیا لوگ نہیں ڈرے. عمران ریاض یہاں سے جان بچا کر بھاگا, آج وہ وہاں بیٹھ کر بول رہا لوگ ڈرے نہیں ہیں. شاکر بھائی ہم لوگ نہیں ڈرے, FIR کرتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ہم ڈی چوک پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے صحافی برادری احتجاج کر رہی ہے. اسلام آباد میں اگر بات کی جائے تو 3 کا ڈیرا بہت مشہور ہے اور یہ 3 صحافی ہمارے یہاں موجود ہیں. رضوان صاحب کیا کہتے ہیں آج کے اس احتجاج کے حوالے سے, پیکا ایکٹ کے حوالے سے اور آزادی اظہار رائے پر جس طرح قدغن لگائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہر جابر حکمران, ہر ڈکٹیٹرشپ کا جو دور رہا ہے اس میں زبان بندی کے لیے قوانین لائے گئے, لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ جو قوانین لانے والے وہ کہیں نظر نہیں آتے, لیکن اس کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی, جنہوں نے مزاحمت کی, وہ آج بھی زندہ ہیں. تو ایک بار پھر پاکستان میں ہم ایک کالے دور سے گزر رہے ہیں, ہم ایک ڈکٹیٹرشپ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, جہاں پہ کوئی آئین نہیں ہے. یہ سرزمین بے آئین بن چکا ہے, یہاں پہ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. تو جب اس طرح کا آپ کے اوپر وقت آ جاتا ہے تو پھر ہماری تاریخ, ہمارے اسلاف, ہمارے بڑے, ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اس میں آواز اٹھائی جائے, اپنا کردار ادا کیا جائے. تو ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنا جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے, یہ چونکہ ہمارے صحافتی کمیونٹی کے حوالے سے, نہ صرف صحافتی کمیونٹی کے حوالے سے بلکہ ہر وہ شہری جو اپنے اس حق کا جو اس کو آئین پاکستان نے دیا ہے, اگر وہ اس کو ایکسرسائز کرے گا تو حکومت اس کے خلاف اس کو کسی بھی طرح سے وکٹمائز کر سکتی ہے. تو اس کے خلاف ہم اکٹھے ہیں جی, اس کے خلاف ہم نکلے ہوئے ہیں. ہم قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں, ہم رول آف لاء پہ یقین رکھتے ہیں پرامن طریقے سے. ہمارے ہاتھ میں قلم ہے, ہم قلم کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کیمرہ ہے, ہم کیمرے کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو الفاظ کے ہاتھ میں گن ہے وہ گن کا استعمال کریں. جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ استعمال کرے گا, بات وہی ہے جس سے جو بن پڑے گی وہ کرے گا. لیکن ہم کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم اپنے پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں, ہم بات بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں, گراؤنڈ کے اوپر بھی کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں, پاکستان کے جو کروڑوں پاکستانی ہیں ان کی حقوق کی بات ہے, ان کے حقوق کی بات ہم کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اپنی جو ہماری تنظیمیں ہیں, جو پلیٹ فارمز ہیں, ان پلیٹ فارمز کے تحت بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور آج ہم نے اس حوالے سے ایک احتجاج کیا ہے, یہاں پہ دھرنا دیا ہے, اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. یہ بے شک جتنا مرضی کوشش کر لیں, ہر چیز کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر. جوڈیشری ہو, پارلیمنٹ ہو, انتظامیہ ہو, جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کنٹرولڈ ہیں. اور اب انہوں نے جو چوتھا ستون ہے ریاست کا یعنی صحافت, اس کو کنٹرول کرنے کی یہ کوشش کی ہے. لیکن جیسے عدالت کے اندر ہم دیکھتے ہیں, جوڈیشری کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, سیاست کے اندر آوازیں اٹھانے والے موجود ہیں, تو صحافت کے اندر بھی آوازیں اٹھانے والے موجود ہیں. اور سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک اس کالے قانون کو واپس نہیں لیا جاتا. جی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو پہلے کنٹرول ہو چکا ہے؟ دیکھیں جی, اس ملک کے اس حکومت نے جس کی عوام کے اندر سٹینڈنگ نہیں ہے, اس ملک کے 24 کروڑ عوام کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس ملک کی بے لگام ایجنسیوں کے آگے پھینک دیا ہے. آپ کو کسی کے وقت اٹھایا جا سکتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ پر اعتراض کیا ہے, اور بالآخر پتہ چلے گا کہ واٹس ایپ پہ کوئی آپ نے ایک کنورسیشن ایسی کی ہے جو حاکم وقت کو گراں گزری ہے یا حاکم وقت کے کسی ٹاؤٹ کو گراں گزری ہے. تو اس کنورسیشن کی بنیاد پر آپ کو اٹھا کے پس زندان پھینک دیا جائے گا, اور آپ سے ضمانت کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے. آپ سے جو ہے وہ تمام حق جو ایک انسان کے بنیادی حقوق ہیں وہ چھین لیے گئے. بولنا بھی تو ہمارا حق ہے. اگر کسی کی کوئی تنقید کرتا ہے, فیک نیوز کو ریلیٹ کر کے نا, جو چند لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں اس میں زیادہ وہ ہیں جو PTV کے ملازم ہیں, ان فیک نیوز کو
बहाना बना के, जिसका सबब ये हुकूमत खुद है, PTV पे इनके मुलाजमीन हैं, इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म कि उनको उठा के गायब कर दे। आप जैसे सहाफ़ियों को, इमरान रियाज जैसे सहाफ़ियों को, एक सहाफ़ी लाहौर ने उस छोटी सी खबर दी है कि 14 करोड़ रुपए पेंट पर लगा दिए, उस सहाफ़ी को 7-8 दिन आपने गायब रखा है। क्यों भाई? इस मुल्क में क्या बोलने की आज़ादी ख़त्म होगी? और हमारी वो पुलिस जो है वो इतनी नॉन प्रोफेशनल पुलिस है कि वो आवाम का खादिम अपने आप को नहीं समझती, वो जालिम है, वो जाबिर है, वो नॉन प्रोफेशनल है, वो अपने आप को इस मुल्क का हाकिम एक अलहदा से समझती है, एक अलहदा रियासत समझती है। फिर दूसरे नंबर पर, बल्कि पहले नंबर पर, उससे ऊपर जो वो एजेंसियाँ हैं वो किसी को भी उठा लेती है। पेशावर से 4 ताजर उठाए हुए हैं 1 साल से, उन 4 ताजरों का पता ही नहीं है 1 साल से कि वो कहाँ हैं। उनके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी ख़वातीन, उनके घर की बेगमात इंतज़ार कर रही हैं। तो इस मुल्क में बलोच उठाए जाते हैं, इस मुल्क में पख्तून उठाए जाते हैं, पंजाबी उठाए जाते हैं। बला तफरीक हर वो शख्स जो निज़ाम के लिए ख़तरा बनता है, वो निज़ाम जो इस मुल्क के ज़ालिमों, जागीरदारों, सरमायादारों, राज़नों और ज़रदारियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उस निज़ाम पर ख़तरा बनने वाली छोटी छोटी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। ये साजिश जो है इंशाअल्लाह नाकाम होगी। ज़ुबैर भाई, अदालत और सहाफ़त दोनों जो हैं, दोनों सतून बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये पीका एक्ट, इससे अब आगे भी कोई कानून लाया जा सकता है? देखें, इस मुल्क में आइन तो मुअत्तल है, और आइन तो हमने देखा है कि गुज़श्ता 2 सालों से आइन का एक इस तरह रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। रज़ी ताहिर साहब ने जिस तरह पुलिस के बारे में कहा, ये सिर्फ पुलिस का मसला नहीं है, हर इदारा जो है वो इस वक्त तबाह कर दिया गया है। ये जो पुलिस एहलकार यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, इन बेचारों का भी कसूर नहीं है। आप इनके पास माइक लेके जाएँ, बात करें, ये भी इस निज़ाम से तंग है, क्योंकि ये भी इस मुल्क के शहरी हैं। मसला ये है कि इस वक्त जब सहाफ़ियों की या आवाज़ जो है वो नाकिदीन, जो नाकिद आवाज़ें हैं, डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब हम जो है वो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस जो एक जबर का माहौल है, जो घुटन का माहौल है, इस घुटन के माहौल में इसके सामने जो है वो एक बंद बांधा जाए। हमेशा जब भी मार्शल लॉ लगते हैं तो इसी तरह के कवानीन नाफिज होते हैं। वो मार्शल लॉ के बाद देखा जाता है कि कहाँ होता है। आज परवेज़ मुशर्रफ को कौन याद कर रहा है, आज ज़ियाउल हक को कौन याद करता है, आज अयूब खान को कौन याद रखता है, आज याहिया खान को कौन याद रखता है। तो ये मार्शल लॉ लगाने वाले जो है वो आते हैं अपने जबर के साथ, अपनी बंदूक की ज़ोर के ऊपर लोगों के इंसानी हुकूक की जो है वो पामालियाँ करते हैं, डिसेंटिंग वॉइसेस को बंद करते हैं। आपने लोगों को कत्ल करके देख लिया, आपने लोगों की जो हक़ राय दही है उसको तोड़ कर देख लिया, आपने मैंडेट छीन लिया। सहाफ़ियों को आपने जो है वो जबर, आप ख़ुद उस जबर से गुज़रे हैं। इमरान रियाज को देखें, अरशद शरीफ को देखें, इस तरह लातादाद सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म और जो जबर है, जो बर्बरियत है, वो कई सहाफ़ियों को जो है वो बेरोज़गार किया गया, रोज़गार छीना गया। तो ये वाक़यात इस तरह हमारी पूरी तारीख़ भरी पड़ी है। लेकिन क्या होता है, अक्सर जो एंड जो है वो इख्तिताम इसी के ऊपर होता है कि हमेशा अवाम की जो राय है वो मुकद्दम होती है, वो ही जीतती है। और इंशाअल्लाह अब भी अवाम की राय जीतेगी, पाकिस्तान का आइन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तानी उन लोगों को नहीं मानते। तो बुनियादी तौर पर तमाम इदारों को तबाह कर लिया गया है, जुडिशरी को पैक कर दिया है। इसी के तहत अब जो थोड़ी बहुत सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वैसे ही वहाँ पर तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो एक तरह से अर्दली का किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी फ़ेक न्यूज़ की फैक्ट्री जो है वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उठा कर देख लें। सुबह 8 बजे से प्रेस रिलीज़ आना शुरू होती हैं, रात को 9 बजे तक वही चलती हैं। तो वो प्रेस रिलीज़ कहाँ से आती हैं? और तमाम झूठी खबरें, वो फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, ख़ुद वो फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले। और फ़ेक न्यूज़ का मसला नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल सहाफ़ी जो है वो फ़ेक न्यूज़ के हक़ में नहीं हो सकता। ये मसला ये है कि फ़ेक न्यूज़ को डिफ़ाइन कौन करेगा? क्या हुकूमत डिफ़ाइन करेगी फ़ेक न्यूज़ को? और ये हुकूमत जो ख़ुद जाली हुकूमत है, ये किस तरीके से फ़ेक न्यूज़ के से मुतालिक कानून साजी कर रही है? ये जो पार्लिमान है, इस पार्लिमान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं तो वो तो जाली फार्म 47 के तहत आए हुए हैं। इस अदलिया की जो तकद्दस है उसको पामाल कर दिया गया है। इसी पार्लिमान, जाली पार्लिमान के ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, और अब वो छोटे छोटे बच्चे दे रही है जिसके ज़रिए अदलिया को जो है वो काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हर दौर में होता रहा है। इंशाअल्लाह ये आवाज़ें इनके सामने हम उठाते रहेंगे जब तक ये हमारे दम है, हम बात कर सकते हैं, हम करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह इनकी तमाम कोशिशें जो हैं बिलाखिर नाकाम होंगी। उमर भाई, ये पीका एक्ट किसका बच्चा है?
یہ انہی کا بچہ ہے جنہوں نے عدالتوں پر قبضہ کیا، یہ انہی کا بچہ ہے جنہوں نے اس ملک پر قبضہ کرنے کا بڑا پلان بنایا ہوا ہے. آہستہ آہستہ ہر چیز پر شاکر بھائی ناجائز قبضے کر رہے ہیں. اس پارلیمان پر قبضہ کیا فارم 47 کے ذریعے، اس عدلیہ پر قبضہ کیا، ججز کو یہاں پر لا کر ججز کے اندر 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالت پر قابض ہوئے، اور اب یہ پیکا قانون لا کر ان صحافیوں پر، ان شہریوں پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں شاکر بھائی، یہ ڈرانا چاہتے ہیں. شاکر روان نہیں ڈرا، شاکر روان کے ساتھ جا کیا کیا وہ نہیں ڈرا، آغا سرور نہیں ڈرا. کتنی لمبی فہرست ہے، ارشد شریف کو قتل کر دیا، لوگ نہیں ڈرے. عمران ریاض یہاں سے جان بچا کر بھاگا، آج وہ وہاں بیٹھ کر بول رہا لوگ ڈرے نہیں ہیں. شاکر بھائی ہم لوگ نہیں ڈرے، FIRیں کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک جد و جہد ہے، جب آپ کسی جد و جہد میں ہوتے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں، سب چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں. ہم اس پیکا قانون کے خلاف ہیں. آج یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا احتجاج ہوا، اور کسی بھی جو مہذب معاشرہ ہے، جو پڑھا لکھا معاشرہ ہے، وہاں پہ آپ احتجاج، آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے. لیکن یہاں پر شاکر بھائی جب آئین کو تبدیل کر کے، آئین کو ہی آپ بند کر کے اپنے مفادات کے لیے اس کو چینج کرتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو پھر اس سے پھر یہی چیزیں سامنے آئیں گی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ سلسلہ شاکر بھائی نہیں رکے گا. زبیر بھائی نے بھی بات کی ہے، رضوان بھائی بھی، سب نے یہ بات کی ہے. میں بھی یہی کہوں گا کہ ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے. یہ ڈرانا چاہتے ہیں، ہم نہیں ڈریں گے. ڈرے یہ ہیں، یہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ڈرتے نا تو آج یہ پورے اسلام آباد کی پولیس یہاں پر نہ لگائی ہوئی ہوتی. ہم اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے. ان سے جو ہوتا ہے یہ کریں، ہم یہیں پر کھڑے ہوں گے، اسی طرح بولیں گے. یہ ہماری آوازیں بند نہیں کروا سکتے. انشاءاللہ یہ آوازیں بند نہیں ہوں گی، یہ آوازیں مزید توانا ہوں گی، اور پاکستان کے ہر شہری کو اس کالے قانون کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.